اگر عید کی نماز پڑھنے کا موقع ہو تو بہت سارے احباب پوچھتے ہیں پڑھیں تو کیسے پڑھیں۔ بنگلور سے جڑی ساری لیٹسٹ خبروں کے لیے ہمارے چینل سیکولر ٹائمز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبانا نہ بھولیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے شہر میں پورے ملک میں سب سے زیادہ پریشانی کا مسئلہ ہے اور کیسز بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے نہ بیڈ مل رہے ہیں اور نہ انجیکشنز وغیرہ دستیاب ہیں۔ ایسی صورت میں حضرات علماء نے حکومت سے بات کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ لوگ پچھلی سال جس طرح سے عید کی نماز کا اہتمام اپنے اپنے طور پر کر لیے اسی طرح سے عید کی نماز کا اہتمام کریں۔ چونکہ یہ عید کا جو مسئلہ ہے اس سلسلے میں شریعت کے روشنی میں بھی مسائل کو دریافت کیا گیا، تو حضرات علماء نے متفقہ طور پر اپنی اپنی الگ الگ رائے پیش بھی کیے ہیں اور بعض علماء نے اس میں اختلاف بھی کیا ہے۔ میں دونوں صورتوں کو آپ کے سامنے اس وقت رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ ساری چیزوں سے واقف ہو کر اپنے اپنے طور پر ان نمازوں کو ادا کر سکیں۔ حضرات علماء نے خاص طور پر یہ ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی عید کی نماز کا اہتمام کیے بغیر چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہے تو بس کافی ہو جائے گا، عید کی نماز ان کے لیے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے طور پر چاشت کی نماز کا اہتمام کر لیں۔ لیکن دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ایک فتویٰ شائع ہوا جس میں لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی فرد واحد ہوں یا 2 آدمی ہوں 3 آدمی ہوں تو ایسی صورت میں بھی وہ احباب چاشت کی نماز 2 رکعت یا 4 رکعت ادا کر لیں، اور ہو سکے تو شکرانے کی نماز بھی پڑھ لیں تاکہ اللہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنے والے ہم بنیں کہ پورے روزے اللہ نے ہم کو عطا کیا، جبکہ بہت سارے لوگ ہمارے سامنے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم سے رخصت ہوتے ہوئے اور ہم اپنے ان ہاتھوں سے قبروں میں اتارتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ وہ اللہ نے ہم کو یہ ایک نعمت عطا کیا کہ روزے بھی مکمل ہوئے اور آج عید کا دن بھی ہمارے لیے نصیب فرمایا، اس لیے 2 رکعت شکریہ کے بھی ادا کر لیں۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق اگر امام کے علاوہ 3 افراد ہوں تو ایسی صورت میں اپنے مقام پر بھی عید کی نماز کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، چونکہ نماز کے سلسلے میں بہت ہم دیکھتے ہیں کہ صرف سال میں 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ نماز کا طریقہ نہیں رہتا۔ بہت سارے احباب پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں، اگر ہمارے لیے موقع ہو فتاوے کے حساب سے تو ایسی صورت میں ہم کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے۔ مختصر سے طور پر اس کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ نیت اس طرح سے کریں کہ عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں میں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے، اگر امام کے پیچھے ہوں تو تابع اس امام کے کہہ کر آپ پہلی تکبیر کہہ کے باندھ لیں ہاتھ، پھر ثنا پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر اس کے بعد تکبیر کہیں اللہ اکبر تو دونوں ہاتھ کانوں کی لولکیوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ دوسری دفعہ جب تکبیر کہی جائے تو دونوں ہاتھ کانوں کی لولکیوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ جب تیسری مرتبہ تکبیر کہی جائے تو دونوں ہاتھ کانوں کی لولکیوں تک اٹھا کر باندھ لیں۔ پھر اس کے بعد تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ، اور جو بھی صورت آپ کو یاد ہو اس کو ضم صورت کہا جاتا ہے، ایک صورت آپ ملا کے پڑھ لیں۔ پھر جیسے ہم اپنی نمازوں میں رکوع کرتے ہیں ویسا رکوع کریں، اور پھر جو سجدے کرتے ہیں اسی طرح سے سجدہ کریں۔ دوسری رکعت میں ہم کھڑے ہو کر پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، ضم صورت جو بھی یاد ہو وہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جب تکبیر کہی جائے تو دونوں ہاتھ کانوں کی لولکیوں تک اٹھا کر پہلی تکبیر پر ہاتھ چھوڑ دیں۔ جب دوسری مرتبہ تکبیر کہے تو دونوں ہاتھ کانوں کی لولکیوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ جب تیسری مرتبہ تکبیر کہی جائے تو دونوں ہاتھ کانوں کی لولکیوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں، اور جب چوتھی دفعہ تکبیر کہے اللہ اکبر تو ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جائیں، پھر سجدہ کریں، اور جیسے اپنی نماز مکمل کرتے ہیں اسی طرح سے نماز مکمل کر لیں۔ اگر جمعے کی جو شرائط لکھے گئے ہیں وہ شرائط کے ساتھ آپ عید کی نماز پڑھنا ممکن ہو
تو اس کے بعد مختصر سا عربی خطبہ آپ کو گوگل سرچ کرنے پر بھی مل جائے گا، یوٹیوب میں مل جائے گا۔ اگر اتنا بھی نہیں ہے تو حضرات علماء نے، خاص طور پر امام ابو حنیفہ اور دوسرے ائمہ اکرام نے بھی کہا ہے کہ تسبیح پڑھ لیا جائے تو بھی کافی ہوتا ہے، تو اس سے خطبے کی جو سنتیں ہیں وہ ادا ہو جائیں گی اور خطبہ جو ضروری ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ پھر اس